حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. کہ جب پرچم کشائی کی تقریب ہونے لگی کراچی میں، قائد اعظم کا اعلان تھا کہ بانی پاکستان پرچم کشائی کی تقریب اپنے ہاتھ سے سر انجام دیں گے. مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے. مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کے استاذوں میں تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاس کھڑے ہیں، کچھ اور علماء بھی کھڑے ہیں. مفتی تقی عثمانی کے والد مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کھڑے ہیں، اور بھی کئی بڑے بڑے عام لوگ ملک کے کھڑے ہیں. اور عین موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہ آپ لوگ نہ ہوتے یہ ملک کبھی بھی نہ بنتا. سچ یہ ہے کہ میں تو فرنٹ پہ تھا، لیکن عوام کی راہ آپ نے ہموار کی ہے. ہر جگہ آپ لوگوں نے عوام کو کھڑا کیا ہے. آپ نہ ہوتے ملک کبھی نہ بنتا. لہٰذا آج حق آپ کا ہے کہ آپ پرچم کشائی کی تقریب اپنے ہاتھ سے کریں، تلاوت بھی کریں، دعا بھی آپ کرائیں. اور قائد اعظم کے حکم پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے باقاعدہ طور پر پرچم لہرایا. یہ ہماری ہسٹری میں آج بھی لکھا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں. آج کراچی میں ان کی قبر ہے، 7 دیوار پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود تحریر کیا ہوا ہے. اور پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، مولانا شبیر احمد عثمانی کو خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جا کر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور حضرت نے حضور کے حکم پر قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی. اور وہ تصویریں آج بھی گوگل پہ موجود ہیں، حضرت ان کے جنازے میں اور قبر پہ کھڑے ہیں. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ جانتے اور مانتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوتے یہ ملک کبھی بھی نہ بنتا، آزادی بھی کبھی نہ ملتی. قائد اعظم انصاف پسند آدمی تھا، کریڈٹ اپنے سر نہیں لیا، جن کی محنت تھی ان کو یہ کریڈٹ دیا ہے. لیکن آج تاریخ کچھ اور لکھ رہی ہے اور کچھ اور بول رہی ہے. تو یہ چونکہ آزادی کا موقع ہے، 14 اگست کو آپ کو یہ وطن ملا، اس وجہ سے میں نے وہ بات کہ حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہوئے اور قوم کو آزادی دلائی. 6 لاکھ بنی اسرائیلی 6.25 لاکھ کو نکالا، فرعون غرق ہوا، ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. تو جنہوں نے قربانیاں دی اس موقع پر ان کے لیے دعا ضرور کریں. آج آپ آزاد ملک میں آزاد حیثیت سے عبادت کر رہے ہیں، حق جب چاہتے ہیں بولتے ہیں، آگے رکاوٹ کھڑی نہیں ہے. یہ کوئی کم انعام نہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے 2 پیغام دیے، ایک تو آزادی اور دوسرا رب العالمین کا رسول، وہ پیغام توحید ہے. یہ ملک بھی اسی اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن دھوکہ کیا گیا ہے کہ اس چیز کو لایا نہیں گیا. آج جو آواز لگائیں ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہو پھر اللہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے. اس لیے آج بہت ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اس وقت قربانیاں جو قوم نے دی اس نعرے پر، آج تک وہ وفا نہیں ہو سکا. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اعلی اقتدار سے کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا، آپ اس ملک میں وہ اسلامی نظام لے کر آئیں. ان کی روحیں تب خوش ہوں گی، اور یہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان تب اس دن مکمل طور پر ہمارے سامنے کہ آج یہ اپنے اصلی روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہ اس مہینے ہمیں 2 خوشیاں بحیثیت مسلمان. ایک 14 اگست کی کہ یہ ملک آزاد ہوا اور اللہ نے ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک آزاد مملکت دی. دوسرے نمبر پہ چند دن پہلے اسی اگست میں ایک زمانے تک قربانیاں ہوئیں، جیلیں کٹیں، گولیاں کھائی گئیں، راکٹ لانچر چلے، 10,000 لوگ اس مشن پر قبروں میں چلے گئے کہ ملک میں قائد اعظم کی توہین پر عمر قید کا قانون ہے، ابو بکر صدیق کی توہین پر قانون نہیں. حضرت عمر، حضرت حسن و حسین کی توہین کرنے والے پر عمر قید کی سزا نہیں ہے، صرف 3 سال کی سزا ہے. تو کیا قائد اعظم سے ان کا رتبہ کم ہے؟ لہٰذا برائے کرم عمر قید کی سزا کی جائے. اور اس کے لیے تحریکیں چلیں، اس کے لیے قربانیاں لگیں. 1984-85 سے آج تک ایک تسلسل، اور الحمدللہ ابھی اس پارلیمنٹ نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کیا، جس میں یہ قرار دیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی شخصیت کی اور اہل بیت رسول میں سے کسی شخصیت کی اور پیغمبر کی 11 بیوی میں سے کسی امہات المومنین کی اگر کسی نے اشارے کنائے میں، تقریر میں، تحریر میں، بیان میں، لکھ کر، بول کر کسی شکل میں توہین کی، تو اس شخص کو جو FIR ہوگی یہ ناقابل ضمانت ہے، وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے گا. اور پھر اس کی جو سزا ہے
وہ عمر قید ہے 25 سال ہے، اور کم از کم سزا اگر جرم کمزور بھی ثابت ہو جائے شہادت میں تو 10 سال سے کم سزا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسا قانون بنا ہے جس پر میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور آج بھی دنیا کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔